بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکرین بولتی ہے، اس سے سعید آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ لاسٹ ورکنگ ڈے ہم نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی۔ اس کی مین وجہ یہی تھی کہ امریکہ نے جو ایران پر اٹیک کیا اس کے بعد سے اس وار سچویشن میں ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ مارکیٹ کی اوپننگ بہت زیادہ نیچے ہوگی، تو اس لیے کوئی ایسی چیز بن نہیں رہی تھی جو پہلے سے آپ سے ڈسکس کریں۔ مارکیٹ جب ٹریڈ بناتی نیچے کے لیول پر، اس کے بعد جو چیز سمجھ میں آتی ہیں وہ آپ سے ڈسکس کر سکتے تھے۔ اسی لیے اس وقت آپ کو فورکاسٹ اس وقت ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، اگرچہ بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن مصروفیت ایسی تھی کہ ٹائم بالکل نہیں ملا۔ اب اگر ہم مارکیٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو دیکھیں، ایک تو فرائیڈے والے دن 1,66,000 کی سپورٹ کا آپ سے ذکر کیا ہوا تھا، اور پچھلے یعنی فرائیڈے کو، تھرسڈے کو جو مارکیٹ تھی اس میں آپ کو واضح نظر آیا ہوگا کہ 1,66,000 پر ہی مارکیٹ سپورٹ بناتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی تھی، اور ہماری ورڈنگ یہی تھی کہ اگر مارکیٹ اس سپورٹ کو برقرار رکھے گی تو پھر ہم مارکیٹ میں یہاں سے اب بہتری دیکھ سکیں گے۔ ایسے ہی لگ رہا تھا، اور فرائیڈے والی مارکیٹ نے یعنی جس انداز میں 1,66,000 کو سیکیور رکھا تھا، اس سے اور یہ چیز یعنی ہم کانفیڈنٹ تھے کہ مارکیٹ یہاں سے بہتری کی طرف جائے گی۔ لیکن سیٹرڈے کو پھر یہ امریکہ نے جو اٹیک کیا اس کی وجہ سے اوور نائٹ ساری چیزیں تبدیل ہو گئیں، اور مارکیٹ ایکسپیکٹڈ تھا کہ نیچے باٹم پہ کھل سکتی ہے، اور وہی ہوا۔ مارکیٹ 15,000 پوائنٹ نیچے مارکیٹ کی اوپننگ ہوتی ہے، اور کلوز بھی مارکیٹ تقریباً اپنے جو اوپننگ تھی وہیں ہوتی ہے مارکیٹ کی کلوزنگ۔ اچھا، دوران ٹریڈنگ یعنی منڈے والے دن مارکیٹ 1,52,000 کے قریب سے باؤنس کرتی ہے، اور تقریباً 1,59,000 کے قریب مارکیٹ ٹریڈ کراتی ہے دوران ٹریڈنگ۔ اس کے بعد دوبارہ مارکیٹ نیچے آنا شروع ہوتی ہے۔ جب مارکیٹ اپنے بالکل ہائی پہ ٹریڈ مارکیٹ نے کرایا، 1,59,328 کا ہائی بنایا تھا، اس کے بعد مارکیٹ وہاں سے کوئی صرف 40-50 پوائنٹ نیچے ٹریڈ کر رہی تھی۔ جب ہم نے وائس اپنے واٹس ایپ گروپ میں دے دی تھی کہ اب ہم جو ہائی بن چکا ہے اس کو ایز اے ریزسٹنس لیول اپلائی کرتے ہوئے ٹریڈ کر سکتے ہیں، بہتر رہے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، پھر مارکیٹ نے اس ہائی کو کراس نہیں کیا، اور اس کے بعد مارکیٹ نیچے گرتی ہے اور دوبارہ اپنے اسی لو انڈیکس کے قریب چلی جاتی ہے جو صبح مارکیٹ کی اوپننگ ہوئی تھی، اور ان دا اینڈ مارکیٹ کی کلوزنگ اپنے بالکل لو ریٹ پر ہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب لگ کیا رہا ہے آنے والے دنوں میں، اس حوالے سے اگر بات کریں تو دیکھیں، مارکیٹ ہمارے حساب سے 1,66,000 پر سپورٹ بنا رہی تھی۔ مارکیٹ نے 1,90,000 1,91,000 سے جو مارکیٹ نیچے آئی، مارکیٹ نے کریکشن لی، تو یہاں آ کر 1,66,000 پر آ کر پھر مارکیٹ لگ رہا تھا کہ اب یہاں سے دوبارہ پل بیک کرنے کے موڈ میں یعنی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی پریشر آیا، تو پاکستان کی مارکیٹ ویسے ہی بہت ہیوی اس کے اوپر ٹریڈ کر رہی تھی انڈیکس کی مد میں، تو اس کے پاس اتنی جگہ بنتی تھی کہ مارکیٹ یہاں تک نیچے آ سکتی تھی، اور اگر مارکیٹ کے پاس اس سے زیادہ جگہ نیچے ہوتی تو مارکیٹ نو ڈاؤٹ کہ پھر وہاں تک نیچے چلی جاتی۔ تو بہرحال جس پرسنٹیج کے حساب سے مارکیٹ کی ڈکلائن کی جگہ تھی، اتنی مارکیٹ نے یعنی نیچے اوپننگ ہوتی ہے، اور مارکیٹ کی کلوزنگ بھی پھر اسی انڈیکس کے قریب ہوتی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھیں، ساری چیز اب ڈپینڈ کر رہی ہے امریکہ ایران کی جو وار ہے اس کے اوپر۔ پاکستان افغانستان جو وار 1-2 دن پہلے اس سے شروع ہوئی تھی، اس میں ایسا کوئی مارکیٹ نے اتنا زیادہ پریشر نہیں لیا تھا کہ جس کی بنا پر کچھ گھبراہٹ ہوتی، لیکن اس والے امریکہ ایران کی وار کی وجہ سے انٹرنیشنلی مارکیٹیں ڈکلائن ہوئیں، اس کا اثر پاکستان پر ڈیفینیٹلی پڑنا تھا۔ اور اب بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو شیئرز ہیں، وہ بہت سارے شیئر اتنے ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ نظر آ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت اگر یہ وار سچویشن ختم ہوتی ہے یا کول ڈاؤن ہوتی ہے یا اس میں شدت میں کمی آنا شروع ہوتی ہے، تو ایک اچھے انداز میں مارکیٹ پل بیک کر سکتی ہے۔ یعنی جس طرح اوور نائٹ مارکیٹ 15,000 پوائنٹ نیچے کھلی ہے، اسی طرح اگر ایسی کوئی خبر اوور نائٹ آ جاتی ہے جو سیز فائر کی طرف چلی جاتی ہے، یا اس کی شدت میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے، کوئی ایسی یعنی چیزیں ہو جائیں درمیان میں جس کی وجہ سے یہ معاملہ کول ڈاؤن ہو جائے،
تو پھر مارکیٹ اوور نائٹ ایک یعنی اچھے انداز میں مارکیٹ کی بہتر یعنی اوپننگ ہو سکتی ہے، جیسا کہ مارکیٹ نیچے زیادہ گری ہے اسی طرح مارکیٹ بہتر انداز میں پھر بڑھ بھی سکتی ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اچھا، چونکہ ریٹس بہت سارے شیئرز کے بہت اٹریکٹیو ہو چکے ہیں، اس وجہ سے فریش بائر بھی مارکیٹ میں آئے گا۔ جو اوپر کے لیول پر پھنسے ہوئے ہیں، جن کے پاس لیکویڈیٹی موجود ہے، وہ ایوریج کرنے کے لیے مارکیٹ میں آئیں گے، تو مارکیٹ یعنی 10-20 ہزار پوائنٹ مارکیٹ کا پھر بڑھ جانا وہاں سے بہت ایک نارمل سی چیز ہوگی۔ اب اس کو اویل کرنے اگر آپ جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ رسک فیکٹر اپنی جگہ برقرار رہے گا کہ خدا نخواستہ یہ بہتری کی طرف چیزیں نہیں جاتی، اس میں اور مزید شدت آ جاتی ہے تو ہماری مارکیٹ تھوڑا مزید ڈپریس رہے گی۔ اب نیچے مارکیٹ پھر کہاں تک جا سکتی ہے یہ پہلے سے مطلب ایزیوم کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیز ڈیپینڈ کر رہی ہوگی اسی وار سچویشن پہ کہ یہ کس طرف جا رہی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ اگر کچھ دنوں یہ اس انداز کی شدت رہی بھی تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی ایسا راستہ ضرور بن جائے گا کہ یہ سیز فائر کی طرف چیزیں جائیں یا یہ کول ڈاؤن ہو، تو مارکیٹ پھر جتنا زیادہ نیچے جا چکی ہوگی اتنا ہی زیادہ مارکیٹ میں پل بیک کرنے کی گنجائش موجود ہوگی۔ اب اس چیز کو اویل کرنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم گریجولی اپنے پسند کے جو اسکرپ ہیں ان کو بائی کرنا شروع کریں، تھوڑی تھوڑی لیکویڈیٹی انجیکٹ کرتے چلے جائیں، تاکہ ہماری ایوریج اگر مارکیٹ خدا نخواستہ مزید نیچے جا بھی رہی ہے تو بھی ہم اس کو اگر ایوریج کرتے چلے جائیں گے تو ایک اچھی ایوریج کے اوپر ہمیں اپنے سلیکٹڈ اسکرپ کی بڑی ہولڈنگ ہاتھ میں یعنی ہم رکھ سکیں گے، اور وہاں سے پھر مارکیٹ جب باؤنس کرے گی تو آپ کے پاس ایک اچھی اپورچونٹی ہوگی نفع حاصل کرنے کی بھی، اور پھر دوران ٹریڈنگ جب مارکیٹ اپر ڈرائیو بنا رہی ہوگی تو آپ فردر ٹریڈ کرتے ہوئے مارکیٹ سے اور مزید بہتر نفع نکال سکیں گے۔ تو یہ سارا کھیل وہی ہے کہ جس کے پاس لیکویڈیٹی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو اوپر اسٹک ہو کے بیٹھا ہے اس کے پاس اس وقت لیکویڈیٹی نہیں ہے، وہ سوائے انتظار کرنے کے اور کچھ کر نہیں سکتا۔ بہرحال پھر دوہرا دوں کہ مارکیٹ کے بہت سارے شیئرز بہت اٹریکٹیو ریٹ پر اس وقت بھی موجود ہیں، یہاں سے مزید پریشر پر وہ مزید اٹریکٹیو ہو جائیں گے، تو اس لیے آپ ابھی ڈیزائن کر سکتے ہیں چیزوں کو کہ کن شیئرز میں اور کن کن لیول پر آپ نے کتنا انجیکٹ کرنا ہے۔ اس کا فائدہ پھر جب مارکیٹ تھوڑا سا یہاں سے بہتر ہونا شروع ہوگی تو پھر آپ بڑے اچھے انداز میں مزید ٹریڈ بناتے ہوئے مارکیٹ سے ایک بڑا نفع نکال سکیں گے۔ بہرحال ٹریڈنگ دیکھتے ہوئے جو چیزیں اسٹرانگ کوئی لیولز بن رہے ہوں گے تو وہ آپ سے ڈسکس ہوتے رہیں گے، لیکن ساری چیزیں چونکہ اس وار سچویشن کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں، اس لیے آپ اس پر خاص نظر رکھیں۔ جہاں یہ کول ڈاؤن ہوتی نظر آئیں، جہاں سیز فائر کی طرف جاتی نظر آئیں، وہاں آپ ایگریسو ہو کے پھر مارکیٹ میں اپنی پسند کے اسکرپ میں اگر بائنگ کرتے ہیں تو ایک اچھی اپورچونٹی ہوگی مارکیٹ سے بڑا نفع نکالنے کے لیے۔ اس سے ہٹ کر کوئی بھی نئی چیز دوران ٹریڈنگ ڈیزائن ہو جاتی ہے تو اپنے واٹس ایپ گروپ میں ڈسکس کر دی جائے گی، آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں 0345600172 پر رابطہ کر کے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ، کہ خدا آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرے، الہی آمین۔ اللہ حافظ۔